لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حال پر گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک اینکر جو تھا وہ خاتون سے انٹرویو لے رہا تھا. انٹرویو کے دوران اس خاتون سے یہ سوال پوچھا اس نے کہ آپ کے پاس اتنی پرتعیش رہائش ہے، لگژری گاڑیاں ہیں اور بیرون ملک کہیں آپ کے 2 ہوٹلز بھی ہیں، تو آپ کے ذرائع آمدن کیا ہیں اور آپ نے کہاں سے یہ جو نا پیسہ کما کے تو یہ سب کچھ حاصل کیا؟ تو اس خاتون کا جواب بڑا دلچسپ تھا. اس نے کہا جی یہ میں نے سب کچھ بھیک مانگ کے جو نا دولت اور مال و دولت اکٹھا کیا اور یہ سب کچھ میں نے بھیک مانگ کے لیا ہوا. سبحان اللہ، اللہ کی قدرت دیکھیں، بھیک مانگ کے جناب کرنے والا ہے. آج کی ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ بھی یہی ہے کہ ایک تو ہوتا ہے بھیک مانگنا اور ایک ہوتا ہے کسی کی مدد کرنا. یہ 2 چیزیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اوپر والا ہاتھ دینے والا ہے اور نیچے والا ہاتھ لینے والا ہے. اب حدیث مبارکہ کے 2 پہلو ہیں. پہلا پہلو تو یہ ہے کہ اوپر والے ہاتھ کو بہتر یا اچھا کہا گیا، اس لیے کہ اوپر والا ہاتھ جو وہ دینے والا ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے. اور ظاہر ہے جو بات نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پسند فرماتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ بھی پسند فرماتا ہے. اور اوپر والا ہاتھ جو دینے والے کو اس کے اندر بہت ہی یعنی کہ اچھا انسان یا بہتر انسان کہا گیا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں. اپنے سے کم تر لوگوں کو، ضرورت مندوں کو ایک اوپر جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کو اس میں اچھا کہا گیا. اور پھر یہ بھی فرمایا گیا کئی جگہ کہ جو مال آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر اس کو واپس کرتا ہے. مولا علی کا قول ہے کہ جب تم مفلسی کا شکار ہو جاؤ تو اللہ کی راہ میں جو نا مال خرچ کر کے اللہ سے تجارت کر لیا کرو. اب اللہ سے تجارت کیا ہے کہ ہم ایک عام مثال لیتے ہیں کہ ایک دانہ جو ہے وہ زمین کے اندر ہم بوتے ہیں بیج، تو جب وہ اس میں سے فصل پک کے تیار ہوتی ہے تو اس ایک دانے کے ساتھ کئی گنا اللہ تعالیٰ بڑھا کے ہمیں جو نا وہ فصل واپس کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی ہے کہ جب آپ کسی ضرورت مند کو، کسی مفلس کو، کسی غریب کو، کسی کی مدد کرتے ہیں اپنے مال سے، تو جب آپ اس سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب وہ دینے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے تو اس ضرورت مند کے ہاتھ سے پہلے میں اپنا ہاتھ آگے کر لیتا ہوں اور وہ مال میں لے لیتا ہوں اور اس کو میں نے کئی گنا بڑھا کر واپس لوٹاتا ہوں. یہ ہوتی ہے اللہ سے تجارت. اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ صدقہ و خیرات جو ہے وہ اس کی اصل حقدار کون ہے. سب سے پہلے حقدار تو وہ ہیں جو آپ کی زیر کفالت ہیں، یعنی آپ کے اہل ویال، بہن بھائی، ماں باپ وغیرہ. اگر اس کے بعد مال ضرورت سے زیادہ ہو تو پڑوسی، رشتہ دار اور عام مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو ان تک بھی مال پہنچنا چاہیے. ایک اور بات بھی یہاں بتاتا چلوں کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق صدقہ و خیرات کرنے کا مناسب وقت وہ ہوتا ہے جب انسان مال و دولت کا طلبگار ہوتا ہے، مال و دولت ہونے کے بعد بھی اچھے وقت میں دوسروں کی مدد کرتا رہتا ہے. ورنہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب انسان پر مصیبت آتی ہے تو وہ صدقہ خیرات شروع کرتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کسی کی عزت نفس مجروح کیے بغیر اس کی جو نا وہ مدد کرنی چاہیے. آج کل دیکھا گیا ہے کہ مختلف وہ فوٹو سیشن ہوتے ہیں، ویڈیوز بنتی ہیں، تو اس طرح بہت سارے لوگوں کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے. اب آپ صحابہ کرام کا اگر دور دیکھ لیں تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ زکوٰۃ، خیرات، صدقات جو وہ لے کے نکلتے تھے کسی کو دینے کے لیے تو انہیں لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا. اب یہ بات نہیں تھی کہ اس وقت لوگ غریب نہیں تھے یا بہت زیادہ مالدار تھے وہ نہیں لیتے تھے، بلکہ وہ یہ سوچتے تھے کہ اس کا جو اصل حقدار ہے اس تک یہ مال پہنچنا چاہیے اور مجھ سے زیادہ جو غریب ہے، مجھ سے زیادہ کم تر ہے، یہ اس تک مالدار جو ہے نا وہ اس تک زکوٰۃ وغیرہ یہ وہ پہنچنی چاہیے. اب صحابہ کرام کا دور دیکھیں، اہل بیت اطہار کا آپ جو ہے نا روایات پڑھیں کہ وہ خود کس قدر جو ہے نا وہ مفلسی کی زندگی گزارتے تھے، مگر وہ اپنے پاس آیا سالہ ایک کھجور تک بھی آتی تھی تو وہ صدقہ خیرات کر دیتے تھے. یہ اسلام کا نظام، یہ اسلام کا نظام ہے معاشیت کے. آپ جو ہے نا جو مال آپ کے پاس ہے اس پر اللہ کا بھی حق ہے اور دوسروں کو بھی اس ضرورت مندوں تک بھی وہ مال پہنچانا چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ ہم سنتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ، حضرت امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، اور ان کی ایک خادمہ تھی، ان کا نام تھا حضرت فضا. وہ بیٹھے پانچوں وہاں پہ افطاری کرنے کے لیے، تو باہر فقیر نے صدا دی کہ آپ جو ہے نا میں بھوکھا ہوں، مجھے کچھ کھانا دیں. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے حصے کی جو روٹی تھی وہ اٹھا کے فقیر کو دے دی. اب اسی طرح جب ان کے گھر والوں نے دیکھا، ان کی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ، انہوں نے جناب اپنے حصے کی روٹی اٹھا کے وہ بھی فقیر کے دے دی. اسی طرح امام حسن، امام حسین علیہ السلام نے، انہوں نے بھی اپنے حصے کی روٹی اٹھا کے باہر دے دی. اور خادمہ جو تھی حضرت فضا، انہوں نے بھی اپنے حصے کی روٹی اٹھا کے دے دی اور پانی کے ساتھ جو ہے نا وہ روزہ افطاری کی. اب اسی طرح ایک روایت میں ایسا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نماز پڑھانے کے لیے گئے اور قریب تھا کہ وہ اقامت ہو چکی تھی اور اللہ اکبر کہنے والے تھے کہ باہر سے کسی نے آواز دی کہ آئینہ محمد، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں ہیں؟
تو وہ اتنا درد تھا اس کی آواز میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو چیر کر باہر نکلے اور پوچھا کیا مسئلہ ہے، تو انہوں نے کہا جی میں بھوکھا ہوں، کھانا کھانا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا اور کہا کہ آپ جس کے گھر میں جو کچھ ہے وہ لے آئیں اور اس کی جو نا توازو کریں۔ تو وہ جب لے کے آئے اس کو کھانا دے کے تو پھر اس کے بعد جا کے نماز انہوں نے ادا کی۔ یہ نظام تھا ہمارا شرعی نظام جو تھا، اسلامی نظام جو تھا، جس کو ہم بھول چکے ہیں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال و دولت ہو تو آپ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں، صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، بلکہ کسی کو دعا دینا، علم بانٹنا، اچھا مشورہ دینا، کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لانا، کسی کو وقت دینا، کسی کی اچھی تربیت کرنا، کسی کو ہنر سکھانا، مشکل وقت میں حوصلہ دینا، نیکی کی ترغیب دلانا اور برائی سے روکنا، نرمی سے کسی کے ساتھ پیش آنا، غصہ آئے تو اس کو معاف کر دینا، دوسروں کو عزت احترام دینا، کسی کی خوشی غم میں شامل ہونا، اور کسی کو گاڑی پر سوار کرانا، کسی کے پاس سامان اگر زیادہ ہے تو مل بانٹ کے آدھا سامان خود اٹھا لینا، آدھا اس کو دے دینا، یہ وغیرہ، یہ بھی کسی کی مدد اور صدقے کے زمرے میں آتے ہیں، لیکن خلوص کے ساتھ اور رضا صرف مقصود جو صرف ہو وہ رضا الہی ہونا چاہیے۔ اب آتے ہیں جو حدیث کے دوسرے پہلو کی جانب، جو ہے جہاں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیچے والا ہاتھ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ یعنی نیچے والا ہاتھ وہ ہوتا ہے جو پھیلایا جاتا ہے کسی کے آگے، مانگا جاتا ہے، بھیک مانگی جاتی ہے، گدھا گری کی جاتی ہے، ضرورت نہ ہونے کے باوجود بھی کسی سے جو نا وہ مانگا جاتا ہے۔ تو اس کی جو نا شریعت میں سختی سے ممانعت کی گئی ہے کہ آپ مانگنے والے نہ بنیں، بلکہ آپ ہمیشہ دینے والے دیں۔ تو بہنوں بھائیوں، مانگنا یا گدھا گری اب ایک پیشے کی شکل اختیار کر گیا۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ بازاروں میں نکلیں تو اس قدر مانگنے والے فقیر، پیشہ ور، گدھا گر اس قدر ہو گئے ہیں کہ ہمارے پاس جو مال و دولت ہوتا ہے اس میں سے جو ہم غریبوں کا یا کسی کا حصہ نکالتے ہیں تو اصل ضرورت مند تک ہم پہنچا ہی نہیں سکتے وہ مال، اور بیچارے جو نا مستحق لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان پیشہ ور گدھا گروں کی وجہ سے مال سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اب میں نے جیسے آپ سے شروع میں ویڈیو کا ذکر کیا تھا اس خاتون کا کہ اس نے بھیک مانگ کر اتنی بڑی جو ہے نا سب کچھ بنا لیا، اور کتنے لوگوں کا اس نے آگ کھا لیا ہوگا جو غریب مستحق لوگ ہوں گے، جو ہمارے سب سے پہلے جو ہمارے جو حقدار ہوتے ہیں صدقہ خیرات کے، جو مال کے، وہ ہوتے ہیں ہمارے اہل و عیال۔ اس کے بعد ہمارے آس پڑوس میں اگر کوئی بھوکھا ہو، ضرورت مند ہو تو اس کی مدد، پھر رشتہ دار، پھر عام مسلمان ہوتے ہیں یا ان میں کوئی فرقہ گروہ نہیں ہے، یا غیر مسلم جو ہوتے ہیں وہ بھی ہماری امداد کے مستحق ہوتے ہیں، ہم ان کو بھی امداد جو نا دے سکتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ہمیشہ مدد کرنے والا اور مال دینے والا بنائے، اور اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ البتہ یہ ہوتا ہے کہ ضرورت کے وقت کسی سے مدد لے لینا یا قرض لے لینا، اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کو مستقل مانگنا شروع کر دینا یا اس کو گدھا گری پیشہ بنا لینا، اس کی اسلام نے سخت ممانعت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے آج سنا اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔